پیار کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ یہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ ان کو ٹرین کیا ہے، یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ان کے والدین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے ان بچوں کو اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے کا جو ہے وہ سبق بھی دیا، اور ان کو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کا جو ان کو یہ تربیت بھی کی ہے، یہی ہمارے کام آنے والی ہے۔ دنیا داری یہیں پہ رہ جانی ہے۔ ہم ساری زندگی جو بھی کرتے رہیں گے، اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے اس محبت اور عشق میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہتے ہیں تو سمجھو ہم بھی زندہ ہیں، کیونکہ ہم نے مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو جب ان کی تربیت اس طرح سے ہوگی کہ وہ تلاوت قرآن مجید بھی کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھیں گے، اور جب پڑھ کے ہم کو ثواب بخشیں گے تو ہم مر بھی جائیں گے، لیکن ہمارے جو نامہ اعمال میں یہ چلتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا کہ ہمارے نامہ اعمال بڑھتے رہیں گے، اور اس کے وسیلے سے شاید ہماری بخشش کا سامان بھی بن جائے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو ایسی محافل میں ملایا کریں، ان کو گھر میں بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ان سے سنا کریں، ان کو بتایا کریں، ان کو سمجھایا کریں۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی محنت، ان کی کوشش کہ کس طرح سے یہ بچے ماشاءاللہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ دوستان عزیز، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کا بھی ایک عجیب سا چیز ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا محبت ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا عشق ہے۔ اللہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی آئے، ان پہ بھی آسمانی کتابیں آئی، زبور، انجیل اور صحیفے بھی آئے، مختلف کتابیں آئیں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کی ذات نے جب بھی کسی نبی کو کوئی کتاب دی یا صحیفہ دیا تو اس نبی کو کہا کہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ تو دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پہ جانا پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں تو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہم کلام نہیں ہو سکتے، صرف وہ دور کا پہاڑ ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام نبی، حضرت یعقوب جو بھی نبی آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کو کسی نہ کسی مقام پہ بلایا گیا، کسی نہ کسی مقام پہ بلا کے ان کو یہ کتابیں دی گئیں، یہ آسمانی کتابیں دی گئیں۔ تو باری آئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باری آئی کالی کملی والے کی، باری آئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باری آئی آمنہ کے لال کی، باری آئی اس نبی کی جو کہ افضل الانبیاء ہیں، جو اللہ کا آخری نبی ہے۔ تو جہاں جہاں میرے آقا گئے وہاں قرآن اتار دیا۔ میرے آقا مکے میں تو قرآن مکے میں، میرے آقا مدینے میں تو قرآن مدینے میں، میرے آقا سواری پر تو قرآن سواری پر، میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تو قرآن حجرے میں، میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پہ سوار ہیں تو قرآن وہاں پر آ رہا ہے۔ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غزوہ میں ہیں تو اس غزوے میں قرآن آ جاتا ہے۔ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر ہیں تو وہاں پہ قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کر رہے ہیں، اگر سفر میں تو قرآن وہاں پر آ جایا کرتا ہے۔ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار ہرا میں ہیں تو قرآن غار ہرا میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پر ہوتے ہیں، جہاں جہاں پر میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں قرآن وہاں پر نازل ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ بڑے خوشی کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، آج ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گا رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم اپنے قریبان دیکھیں تو ہم گناہوں سے بڑے بڑے ہیں، ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو اگر کسی امت نے، کسی نبی کی امت نے ایک گناہ کیا تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، کسی نبی کی امت نے ایک خرابی ہوا کرتی تھی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج بات کیا ہے، آج مسئلہ کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم اب تمام گناہوں میں ملوث ہیں، ہم بڑی چیزیں کرتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے اللہ ہماری بخشش کا سامان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کریں؟ ارے ہم اللہ کا شکر کس طرح سے ادا نہ کریں؟ ارے ہم اگر ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کے سجدے میں گزار دیں، ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں تو اس کے صرف اس کرم کا بدلہ نہیں دے
سکتے کہ اس نے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کرے ہمارے دلوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جائے, ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے منور ہو گئے تو سمجھیں گے بات بن جائے گی, سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, سمجھیں گے کہ اس دنیا پہ آنا سفل ہو گیا, سمجھیں گے کہ ہمارا سب کچھ بن گیا. دوستان عزیز, اس محفل کو ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھاتے ہیں. گزارش کروں گا جناب محمد عرفان صاحب سے, جو کہ ماشاءاللہ مسجد پہ تعاون بھی کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں, اور جب مان صاحب نہیں ہوتے تو ہماری امامت بھی کرتے ہیں بڑی محبت سے, بڑے پیار کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے. جناب عرفان صاحب.